بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ تاریخ اسلام کی ابتدا کے بارے میں ہے، یا یہ کہیے کہ قبل از اسلام کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اپنے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس سے پچھلے درس کا ایک خلاصہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ درس جو تھا ہمارا ابتدائی تاریخ نویسوں کے بارے میں تھا، کہ ابتدائی طور پر تاریخ کے لکھاری کون گزرے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پہلی صدی ہجری کا مطالعہ کیا، دوسری صدی ہجری کے تاریخ نویسوں کے بارے میں جانا کہ اس صدی ہجری میں کون کون تاریخ نگار آئے۔ اسی کے ساتھ تیسری صدی ہجری کے جو اہم مؤرخین تھے ان کا ہم نے تعارف جانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی صدی ہجری میں آنے والے مؤرخین، اور سب سے آخر میں ان تاریخ نگاروں کے کام کا مختصر سا جائزہ ہم نے لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ اسباب و علل پر بھی ہم نے بحث کی کہ کس نوعیت کا کام اس زمانے میں ہوا، کس نوعیت کا کام نہیں ہوا، نہ ہونے کی وجوہات وغیرہ کیا تھی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ تاریخ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی اس بارے میں ہے۔ تو تاریخ اسلام کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، کس نقطے کو کہیں کہ یہ تاریخ اسلام ہے، اس حوالے سے مختلف نقطہ ہائے نظر ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ تمام سماوی ادیان کا نام ہے، جتنے بھی دین برحق گزرے ہیں ان سب کا دین اسلام ہی تھا، لہذا ساری کی ساری تاریخ اسلام ہی کہی جائے گی۔ دوسرا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ اسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ کا دین تھا، جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کا مشترکہ دین اسلام تھا، اور تاریخ اسلام کا آغاز انبیاء سے کرنا مناسب ہوگا۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے پہلے کون تھے تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ملے تھے، لہذا ان سے جب ہم تاریخ کا آغاز کریں گے تو یہ تاریخ اسلام کا صحیح آغاز کہلائے گا۔ ایک تیسرا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ آخری شریعت کیا ہے۔ آخری شریعت دین محمدی ہے، اب اسلام صرف شریعت محمدیہ ہے، تو تاریخ اسلام کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یعنی عہد رسالت سے ہوگا۔ اس حوالے سے چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹھیک ہے تاریخ اسلام کا آغاز تو عہد رسالت سے ہوگا، لیکن عہد رسالت کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کو سمجھنا ضروری ہے جس میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ زمانہ تھا عربوں کا زمانہ، لہذا تاریخ اسلام سمجھنے کے لیے تاریخ عرب پڑھنا ضروری ہے، اور گویا تاریخ اسلام کا آغاز ہمیں عربوں کی تاریخ سے کرنا پڑے گا۔ جب بھی ہم کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھاتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، تو مؤرخین کے یہ سارے کے سارے مزاج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہاں سے شروع کرتا ہے، کوئی کہاں سے شروع کرتا ہے۔ اب ہم جب تاریخ شروع کر رہے ہیں تو یقیناً ان چاروں ادوار میں سے، چاروں انداز میں سے ہمیں بھی کسی کو منتخب کرنا ہوگا۔ ہم اپنے اس لیکچر میں اس آخری والے انداز کو اپناتے ہیں کہ عہد رسالت کو ہم سب سے پہلے تاریخ اسلام میں پڑھیں گے، اور عہد رسالت کو سمجھنا عربوں کی تاریخ پر موقوف ہے، لہذا عربوں کی تاریخ کو ہم شروع کریں گے، اور عربوں کے حالات جاننے کے متعلق ہم کلام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات آ جاتی ہے عرب کیا ہے، عرب کو عرب کہا کیوں جاتا ہے۔ تو عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مختلف باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے جو مشہور قول ہے کہ عربوں کو فصیح اللسان ہونے کی وجہ سے عرب کہا جاتا تھا۔ عرب کا لفظی مطلب فصیح اللسان ہے، چونکہ عرب اپنی زبان آوری کی بنا پر ساری دنیا کو اپنے آگے ہیچ تصور کرتے تھے، اور ان کو عجم یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ تو عجم کے مقابلے میں عرب ہے کہ زبان آوری والے لوگ، فصاحت و بلاغت والے لوگ۔ ایک قول اس حوالے سے یہ ہے کہ عرب عربہ کے لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا تذکرہ قدیم عرب کے شعراء کے کلام میں بھی ملتا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ صحرا اور ریگستان، دشت اور صحرا، چونکہ عرب کا ایک بڑا حصہ صحرا پر مشتمل تھا، اسی لیے عرب کو عرب کہا جاتا ہے، یعنی صحرا وغیرہ۔ اگلا عنوان یہ آ جاتا ہے ہمارا کہ عرب کہاں واقع ہے، عرب کا محل وقوع کیا ہے، اور عرب کی جغرافیائی حالت کیا ہے۔ تو اگر ہم ارض کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے نصف شمالی اور جو معروف ہمارا ایشیا کا بر اعظم ہے، اس کے جنوب مغرب میں عرب واقع ہے، اور ایک وسیع مستطیل نما جزیرہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 12 میل کے قریب ہے، اور اس کے ایک جانب خشکی اور 3 جانب پانی ہے۔ اس کے مغرب میں ہمیں بحیرہ روم، بحیرہ کلزم، بحیرہ ابنائے سویز ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے مشرق میں خلیج عرب، خلیج فارس، جنوب میں بحیرہ عرب
واقع ہیں، اور شام میں اس کی شمال میں اس کی سرحدیں جو ہیں وہ شام سے جا کر مل جاتی ہیں۔ تو یہ عرب کا محل وقوع ہے۔ اگلا سوال اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جزیرہ عرب کہتے ہیں، کچھ لوگ جزیرہ نماں عرب کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ در حقیقت اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں، چونکہ عرب کے 3 سمت ہم نے پڑھا کہ پانی ہے اور ایک سمت میں خشکی ہے، وہ خشکی بھی زیادہ تر حصہ پانی کا ہی ایک پتلی سی دھار خشکی کی بچ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ عرب کو جزیرہ عرب کہتے ہیں، یعنی وہ خطہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، اور کچھ لوگ اس کو جزیرہ نماں کہتے ہیں کہ زیادہ تر چونکہ اس کے حصوں پر پانی ہے اور ایک سمت میں خشکی ہے۔ تو یہ تو تھی عرب کی جغرافیائی حالت اور عرب کی وجہ تسمیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں عربوں کی اقسام کتنی ہیں۔ تو اگر ہم عربوں کی اقسام کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں موٹی موٹی عربوں کی 3 قسمیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک عرب عاربہ ہیں، ایک عرب بائدہ ہیں اور ایک عرب مستعربہ ہیں۔ ان تینوں اقسام کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عرب عاربہ۔ عرب عاربہ جسے طبقہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ قحطانی اور حمیری قبیلوں پر مشتمل تھا، اور قحطان ان کا جد اعلیٰ تھا۔ یمن وغیرہ کی طرف یہ لوگ رہتے تھے، اور جو کہ اصل یہ عرب کے لوگ یہی تھے۔ معارب ڈیم وغیرہ بنا ہوا تھا، اس میں شغاف پڑا، تو یہ یمن سے نکل کر عرب کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر بعد تک یہ آبادی رہے۔ اس کے علاوہ ایک عرب بائدہ ہے۔ بائدہ عرب کا قدیم ترین قبیلہ تھا، اور مورخین انہیں بائدہ یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان قبائل میں عاد، سمود، جرہم، لحیان، تمس، جدیس وغیرہ شامل ہیں۔ عاد ایک بڑا قبیلہ تھا، اور اسی طریقے سے ان کی جو علاقے تھے عراق، شام، مصر وغیرہ پر ان کی حکومت تھی۔ شداد معروف بادشاہ، یہ بھی اسی زمانے میں انہی کے قبیلے سے گزرا ہے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جس کی وجہ سے یہ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ عرب بائدہ، ختم ہو جانے والے، برباد ہونے والے عرب۔ عربوں کی جو تیسری قسم ہے وہ عرب مستعربہ ہے، جس کو طبقہ ثالثہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ انہیں مخلوط عرب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ تھے جو باہر سے آباد ہوئے، پھر ان کی کچھ عرب میں شادی ہوئی تو ان کی آل اولاد ملی جلی تھیں۔ مستعربہ عربی لفظ میں عاریتاً والا سا ہے، بتکلف عرب بننا جو در حقیقت عرب نہ ہوں۔ عرب عاربہ جو تھا، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا، ان کے نسب سے تھا۔ اسی وجہ سے ان کو طبقہ بنی اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ حجاز میں ان کی نسل بہت زیادہ پھلی پھولی، اور بعد میں جا کر پورے کے پورے حجاز پر یہ متصرف ہو گئے، ان کا کنٹرول آ گیا۔ ہمارا جو اگلا عنوان ہے وہ اہل عرب کے دین کے متعلق ہے، کہ اہل عرب کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کس عقیدے کو ماننے والے تھے۔ تو اس کا ایک اصولی جواب یہ ہے کہ عرب کسی ایک مذہب کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ کئی انہوں نے اپنے لیے عقائد، کئی چیزیں گھڑی ہوئی تھیں۔ ایک ان میں ملت حنفیہ کے ماننے والے کچھ لوگ تھے، جو توحید خالص کو ماننے والے تھے۔ اللہ رب العزت کا ان کے ہاں تصور تھا، بتوں سے بیزار تھے، وہ دور رہا کرتے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بقیہ ماندہ تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا خود کو کہا کرتے تھے، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے مذاہب تھے عرب میں۔ کچھ تحریف شدہ ملتیں تھیں کہ سابقہ جو چیزیں تھیں، سابقہ جو سماوی ادیان تھے، ان کی کچھ مٹی ہوئی سی یادیں، کچھ ملی جلی سی روایتیں، کچھ احکام وغیرہ باقی تھے، اس پر وہ عمل وغیرہ کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ایک اس پہ سابی بھی تھے، سابعیت جس کو کہنا چاہیے۔ بعد میں لوگ مسلمانوں کو تانا بھی دیا کرتے تھے کہ تم لوگ سابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، یعنی بت پرستی وغیرہ کی طرف مائل ہو جانا اور اس طرف چلے جانا۔ علاوہ ازیں ایک یہودیت بھی عربوں کا دین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ اس کی تعلیمات بالکل محرف شدہ تھی، تحریف شدہ تھی، لیکن وہ خود کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نصرانیت تھی، یہودیت کے ساتھ ساتھ نصرانی بھی یہاں پر تھے۔ یثرب کے علاقے میں زیادہ تر نصرانی وغیرہ تھے، دیگر علاقوں میں بھی تھے۔ عربوں کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف بھی مائل تھی، اور عیسائیت یا نصرانیت کی طرف بھی قبول کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ ایک دن ان کا مجوسیت یعنی آتش پرست تھا۔ ایران وغیرہ سے چونکہ عرب کی سرحدیں ملتی تھی، لہذا اس طرف سے یہ دین بھی آیا کہ کچھ لوگ آتش پرست ہو گئے اور آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طریقے سے عراق والے
ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے عرب کے کچھ لوگ ستارہ پرستی کی طرف بھی مائل ہو گئے کہ مظاہر قدرت کو میں سے ستاروں کو مختلف ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو مختلف چیزوں کا عامل وہ سمجھتے تھے، کسی مختلف کاموں کا کرنے والا سمجھتے تھے، ستاروں سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مختلف مظاہر قدرت کو جو تھے یہ ان کو بھی خدا ماننے لگے تھے، دین ماننے لگے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنے زیادہ بھول بھلائیوں میں اٹک گئے تھے کہ کوئی تحریف شدہ ملت کا پجاری ہو رہا ہے، کوئی سابعیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی بت پرستی کی طرف مائل ہو رہا ہے، کوئی یہودیت اور نصرانیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی مجوسی بن رہا ہے، کوئی ستارہ پرستی کی طرف جا رہا ہے، کوئی مختلف مظاہر قدرت کے آگے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی کہ عرب کا دینی بگاڑ کیا تھا، کہ غلطی ان سے کہاں پر ہو گئی تھی؟ تو اس کا ایک اصولی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اہل عرب کا جو اصل اور بنیادی مسئلہ تھا وہ شرک تھا، کہ یہ سارے کے سارے عرب جانتے تھے کہ ہمارا خالق مالک مولا جو ہے ہمارا وہ اللہ رب العزت ہے، لیکن اس ماننے کے باوجود بھی وہ دوسری چیزوں کو بھی اپنا خدا بناتے تھے، اپنا معبود بناتے تھے، جس کی وجہ سے شرک کے مرتکب ٹھہرتے تھے، اور شرک تمام امراض کا ان کا جڑ تھا، جس کی وجہ سے یہ عقائد کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئے، اور ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمیں کس کی پوجا کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جب اس طرح کے معاملات میں یہ پھنسے تو پھر یہ پھنستے ہی چلے گئے، اور ان کو پھر کوئی راستہ نہیں ملا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان پر نظر کرم فرمائی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آئندہ کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج یہاں جا کر ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ تاریخ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا، اس حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہم نے جانی، اور ہم نے ان نقطہ نظر میں سے اپنا جو انداز اسلوب اختیار کیا وہ عربوں کی تاریخ سے اس تاریخ اسلام کو آغاز کرنے والا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے عرب کی وجہ تسمیہ پڑھی، عرب کے محل وقوع کے بارے میں ہم نے پڑھا، عرب کو جزیرہ نما عرب یا جزیرہ عرب کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم نے جانا۔ علاوہ ازیں اہل عرب کی جو بڑی بڑی اقسام تھی، عرب عاربہ، عرب بائدہ، عرب مستعربہ، ان کے بارے میں ہم نے جانا۔ اس کے بعد ہم نے اہل عرب کے ادیان کے بارے میں جانا کہ وہ کس کس دین کے پیروکار تھے، اور اہل عرب کا دینی بگاڑ کیا تھا جو یقیناً شرک تھا، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ اس سے اگلا والا لیکچر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔